بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ایف کا وفد کوئی معاہدہ کیے بغیر، کوئی سٹاف ایگریمنٹ کیے بغیر واپس چلا گیا ہے. شرائط ان کی بہت سخت ہیں اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ان شرائط کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی، تو بجٹ کے بعد کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. یہ شرائط کیا ہیں؟ بجلی اور گیس اور پٹرول کو مہنگا کیا جائے گا. بجلی کا تو ممکن ہے ایک یونٹ 85 سے لے کے 100 روپے تک ہو جائے بتدریج ظاہر ہے کہ اضافہ کریں گے. تمام چیزوں پہ یکساں 18% سیلز ٹیکس لگایا جائے گا اور گردشی کا یہ قرضہ واپس کرنے کے لیے یہ بندوبست ہوگا. اور تنخواہوں پر، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا. اب اگر بجلی کا یونٹ 85 یا 100 روپے کا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برآمدات ختم، آپ کی برائے نام رہ جائیں گی برآمدات. پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، اس لیے کہ مقابلے میں جو بنگلہ دیش ہے اور بھارت ہے، اس کی وہاں بجلی کی قیمت اس سے آدھی ہے. وہاں بجلی اس طرح چوری نہیں ہوتی، آدھی سے لگ بھگ آدھی بجلی چوری ہو جاتی ہے. بلوچستان میں تو 10-15% ہی بل ملتے ہیں اور پولیس کوئی پولیس ہے ہی نہیں. بلوچستان میں تو 5% ایریا میں پولیس ہے، باقی لیویز ہیں جن کی تنخواہیں سرداروں کو دی جاتی ہیں. 2002 میں وہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا، 2001 میں جب ڈاکٹر شعیب شڈل آئی جی تھے تو لیویز کو پولیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. 10 ارب روپے خرچ بھی اس پہ کر دیے گئے اور کسی شخص کو نکالنا نہیں تھا، سب لوگوں کی صرف تربیت کرنی تھی. لیکن 2002 کی اسمبلی آئی تو انہوں نے یہ فیصلہ منسوخ کر دیا. باقی جگہ پہ بھی پولیس کا کوئی تعاون حاصل نہیں ہے، حکومت کی کوئی ریٹی نہیں ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے، ادھر دوسری طرف امریکہ کے مطالبے ہیں. ایران سے آپ گیس نہیں لے سکتے. ایرانی گیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا کرائسس تقریباً ختم ہو جائے اور برآمدات نہ صرف اپنی سطح پر برقرار رہیں بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے. اور سی پیک کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے جائیں گے. اب سی پیک جو ہے وہ صرف پاکستان کا معاشی مسئلہ نہیں ہے، ایک اعتبار سے دفاعی مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ چین کو جنوبی سمندروں میں امریکہ کے گھیراؤ کا سامنا ہے، تائیوان کا مسئلہ ہے، ایک خوفناک سرد جنگ جاری ہے اور ایک نیا بلاک وجود میں آ چکا ہے. روس اور چین اور ایران اور دوسرے ممالک اس میں شامل ہوتے جائیں گے. اسرائیل کی ناکامی کے بعد دنیا بدل رہی ہے، یورپ کا رویہ بھی بدل رہا ہے. یورپ کی یہ ضرورت ہے کہ اسے سستی روسی گیس ملے. جرمنی کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، باقی یورپ کی اکانومی بھی متاثر ہو رہی ہے. لیکن یہاں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے اور روتے رہے ہیں وزیر اعظم بھی کہ ہم بیکاری ہیں، اور خواجہ آصف بھی روتے رہے ہیں. اب اس سے بے چینی پھیل رہی ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے روتے بسورتے ہوئے ایک انٹرویو دیا ہے کہ ہم آخری نسل ہیں جو پاکستان کی حامی ہیں اور نئی نسل خدا جانے کیا کرے گی. نئی نسل پاکستان کے مخالف نہیں ہے. لوگ کشمیری بھارت سے نفرت کرتے ہیں، جنہوں نے 1 لاکھ کے لگ بھگ کشمیریوں کو قتل کر دیا ہے اور ہزاروں ٹارچر سیلوں میں پڑے ہیں. لیکن ان کے ہاتھ میں ایک نعرہ آ گیا ہے خود مختار کشمیر کا، وہ اسے استعمال کریں گے دباؤ ڈالنے کے لیے. اور کچھ مطالبے انہوں نے منوا لیے. بجلی کی قیمت اچانک جو ہے وہ 3 روپے ہو گئی، 3-4 روپے یونٹ، ذرا اندازہ لگائیے. اور آٹے پہ سبسڈی بھی بحال کر دی گئی اور بجلی کی بعض انسٹالیشنز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کی سپلائی بحال کر دی ہے. یہی گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، وہاں بھی بعض جگہوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اور تمام گاڑیوں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ عوام کی ملکیت ہے. اور یہ بے چینی یہ بڑھتے پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے، بعض جگہوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی. چیزیں اگر انارکی کی طرف جاتی ہیں تو تباہی آئے گی اس سے.
تو یہ اگر صورتحال جاری رہتی ہے تو اس کے اثرات کیا پنجاب میں نہیں ہوں گے جہاں ایک نامقبول حکومت ہے، نامقبول کا جعلی حکومت ہے بالکل؟ اس کے اثرات کیا سندھ میں نہیں ہوں گے جہاں کراچی اور حیدرآباد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جعلی سرٹیفکیٹوں پہ اندرون سندھ کے لوگوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں، جو بجائے خود ایک ظلم ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کا تعلیمی معیار بہتر بنایا جائے، بجائے اس کے کہ انصاف کیا جائے، وہ شہری علاقوں کے حقوق چھین کر اور جو بجٹ ہے وہ تو پرووائڈ کرتا ہے کراچی، سارا 95% بجٹ تو کراچی پرووائڈ کرتا ہے صوبے کا، اور اس میں 5-7% سے زیادہ صرف نہیں ہوتا، نالے تک صاف نہیں کیے جا سکتے، سڑکوں کی مرمت نہیں کی جا سکتی، ملازمتیں ملتی نہیں ہیں، اور کرپشن ایسی کہ اتنی صورتحال خراب ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ تو انویسٹمنٹ مل نہیں رہی ہے جی۔ نجم سیٹھی جیسا آدمی جو ظاہر ہے نون لیگ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور پیپلز پارٹی سے کوئی سرپرستی کی توقع رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ انہوں نے IMF سے کہا تھا اور دنیا سے کہا تھا کہ ہم حالات پہ قابو پا لیں گے، تو حالات پہ قابو تو یہ نہیں پا سکے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بگڑ رہی ہے۔ اسی لیے ایمرجنسی کی اور مارشل اللہ کی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا مارشل اللہ لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف آئے روز مذکر خیز بچگانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رؤوف حسن نے سوال کیا، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے حکومت میں، اوپر اسٹیبلشمنٹ ہے، حلیف ہیں زرداری جیسے حلیف جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اخبار نویسوں کو تنگ کرنے کے لیے تو انہیں وہ حتک عزت کا لایا گیا ہے قانون، تو 6 لاکھ اخبار نویسوں کی جو دنیا بھر میں نمائندہ تنظیم ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، اس نے اس کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف قرار دیا ہے، عدالتوں میں چلا گیا ہے معاملہ، اور میرا نہیں خیال کہ عدالتیں اس کی اجازت دیں گی۔ پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اخبار نویس اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عدالتوں کا موڈ آپ دیکھ رہے ہیں، عدالتیں انصاف کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اور دوسرے بچگانہ اقدامات، مثلا رؤوف حسن پہ حملہ، ابھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی تھی تو CDA کے دفتر پہ چڑھ دوڑے۔ اب رؤوف حسن کو جو زخم لگا ہے وہ بلیڈ کا نہیں ہے، بلیڈ پہ کوئی نشانی نہیں ہے، وہ کسی تیز دھار آلے سے لگایا گیا ہے، اور کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خواجہ سرات ہے۔ خواجہ سراؤں کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور فرض کیجئے کوئی ان کا گروپ ناراض بھی ہو کسی وجہ سے کسی آدمی سے، تو وہ اس طرح حملے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں پیسے لینے کے لیے، اور وہ مطلب بیچارے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ بے چینی اتنی پھیل رہی ہے کہ انہوں نے بعض پولیس اسٹیشنوں پر حملے کیے ہیں، اور ان پہ مقدمے بنائیں گے تو تماشا بنے گا پولیس کا۔ پولیس کی حالت ایسی کر دی گئی ہے کہ وہ بالکل بے قابو ہو گئی ہے، اور وہ ایک ایسے گروہ میں ڈھل گئی ہے جس کے ذریعے اب قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور قانون کس کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے؟ عدالتوں کے ذریعے نافذ ہوتا ہے، اور پولیس کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ عدالتوں کے ساتھ کشمکش ہے، اور ججوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رؤوف حسن پہ حملے کا کیا نتیجہ نکلا؟ رؤوف حسن نے اگلے ہی دن پھر ایک پریس کانفرنس کی اور ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور ان کا یہ خیال تھا لوگوں کو دھمکا لیں گے اور وہ سہم جائیں گے، اس کی بجائے لوگ جو ہے جان ہتھیلیوں پر رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگ اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو آپ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ پھر دفتر پہ حملہ کیا گیا، PTI کے دفتر، مرکزی دفتر پہ حملہ کیا گیا، اور کہا گیا یہ تجاوزات ہیں، یہ گرا دی گئیں۔ اب PTI کے لیڈر یہ کہتے ہیں رؤوف حسن سمیت کہ جناب ہمیں نوٹس دیا ہوتا ہم خود ہٹا دیتے، یہ کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ وہ تو کچھ تھوڑی سی چیزیں تھیں، جنہیں باتھ روم تھے اور ایک جگہ تھی جہاں چادریں لٹکا کر میڈیا کے بیٹھنے کا بندوبست کیا جاتا تھا چھت پہ، تو اس ہٹانے میں کیا تھا؟ اگر انہوں نے کوئی، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نوٹس دیا ہی نہیں گیا، اور کوئی اس کے جواب میں خاموشی ہے کہ نوٹس دیا گیا تھا، نوٹس تو کسی اور آدمی کو دیا جاتا رہا۔ تو رؤوف حسن نے سوال کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، ایک طرف آپ مذاکرات کے بعد، رانا ثناء اللہ کا لہجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدلا ہوا ہے، وہ کہہ رہے تھے میں اس کو مت جیل بھیجوں گا اور مرشی وارڈ میں بھیجوں گا، اب کہتے ہیں مجھے تو کوئی عمران خان سے اختلاف نہیں ہے،
میرے دل میں تو ان کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے، اور کہا کہ معاملہ اگر خواجہ سراؤں تک آ پہنچا ہے تو بہتر ہے عمران خان سے صلح کر لی جائے۔ مگر صلح کیسے ہو؟ صلح کیسے ہو؟ آپ ایک طرف توہین اور تذلیل کرتے جا رہے ہیں، اور پنجاب کابینہ نے منظوری دی ہے مقدمات قائم کرنے کی عمران خان پہ، اس کے جواب میں پختونخوا میں تجویز یہ ہے کہ نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، مریم نواز پہ غداری کے مقدمات بنائے جائیں، اور اسی طرح کا قانون جو ہے وہ پختونخوا اسمبلی بھی منظور کر سکتی ہے، اس سے ملتا جلتا، حتی کہ عزت کے بجائے ایک ایسا قانون کہ جو مسلح افواج کے خلاف گفتگو کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کے جلسوں میں کیا نعرے گونجتے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور یہ نعرے اس وقت گونجتے تھے جب 70,000 پاکستانی شہری شہید کر دیے گئے تھے، اور سب جانتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، جب اے پی ایس میں 150 بچے ذبح کر دیے گئے تھے اور اساتذہ ذبح کر دیے گئے تھے، اور 7,000 فوجی اس لیے مارے گئے تھے کہ وہ دہشت گردی کر رہے تھے یا دہشت گردی روکنے کی کوششوں میں مارے گئے تھے۔ اور یہ نعرہ اس وقت لگایا جا رہا تھا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور شہباز شریف نے جامعہ نعیمیہ میں لاہور میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ طالبان سے اپیل کی تھی وہ پنجاب میں کارروائی نہ کریں، یعنی بلوچستان میں جو مرضی کریں، سندھ میں جو مرضی کریں، پختونخوا میں کچھ بھی کرتے رہیں، لوگوں کو قتل کرتے رہیں، بے گناہوں کو، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ اعتراض بھی تھا ان پہ، اور یہ کوئی ان کے مخالف اخبار میں نہیں چھپا تھا، ان کے حامی اخباروں میں چھپا تھا۔ مجید نظامی صاحب غالباً زندہ تھے اس وقت، کہ 500 سیٹیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں انتہا پسند تنظیموں کو اور ان سے روابط ہیں، اور رانا ثناء اللہ ہی پہ یہ الزام لگایا گیا تھا بلدیاتی الیکشن میں، وہ جو 1 سال تک معلق ہوتے رہے اور عہدیداروں کو حلف ہی نہیں اٹھانے دیا گیا۔ اور نواز شریف صاحب کے بیانات زیر بحث آئیں گے اس میں، جب معاملہ عدالتوں میں پہنچے گا تو عالمی عدالت انصاف میں بھارت نے نواز شریف کا جو بیان پیش کیا تھا وہ زیر بحث آئے گا، ان کے اور بیانات زیر بحث آئیں گے کہ اتنا فوج بھارت نے نہیں کیا ہے کشمیریوں پہ جتنا پاکستانی فوج نے کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے کیا ظلم کیا تھا آزاد کشمیر کے شہریوں پر؟ تو چیزیں جو ہیں وہ انارکی کی طرف جا رہی ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے، ابو حارثہ بن علقمہ ایک صاحب تھے جو بڑے عزیز تھے، وہ عرب تھے ویسے، اور وہ عراق عرب میں، یعنی عراق کے 2 حصے تھے، کہ کوئی عراق فارس کہا جاتا تھا یا ایرانی عراق، اور ایک کو عراق عرب کہا جاتا تھا، اور وہ بادشاہ کے بڑے منظور نظر ہو گئے، تو بڑے اس کے کہنے پہ جناب عیسائی ہو گئے وہ، اور وہ عبادت گاہیں بنائی گئیں اور بڑے اعزازات دیے گئے اور بڑی اس کی سرپرستی کی گئی۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مباحثہ کرو۔ تو 60 بڑی آن بان کے ساتھ ایک وفد روانہ ہوا، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا۔ سورہ آل عمران کے پہلی جو آیات ہیں 80-90 وہ اسی موضوع پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کا جواب دیا، مثلا یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں جناب مسیح علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نقل کفر نباشد۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ تو عالی مرتبت پیغمبر جو ہیں، یعنی میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، وہ تو اپنی جان نہ بچا سکے آپ لوگوں کا بقول، اور آپ نے ویسے یہ فرمایا کہ فلاں ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی فلاں ہے اور وفات ہے۔ تو دوسری باتوں کا بھی انہوں نے جواب دیا، اور سورہ آل عمران کی پہلی جو آیات ہیں اس میں ان سب سوالات کا جواب ہے۔ اب جب وہ جا رہے تھے تو اس نے ابو حارثہ کے خچر کو ٹھوکر لگی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے۔ اس پہ اس کے بھائی قرض، اس کا نام تھا قرض بن علقمہ،
اس نے کہے، قرض بن علقمہ نے کوئی ایسے الفاظ کہے تو اسے ابو حارثہ نے ڈانٹا اور یہ کہا کہ برا بھلا کہا اسے، اور اس طرح کے الفاظ کہے جس میں اس کی والدہ کا ذکر تھا، جو اس کی بے والدہ تھی. یعنی اتنا وہ غصے میں آیا. تو اس نے کہا مجھ پہ کیوں بگڑتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا مانتا کیوں نہیں؟ قرض نے کہا مانتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا مانیں گے تو یہ سب جو عنایات ہیں اور یہ جو عمارتیں ہیں، جو اعزاز ہے اور جو خلط ہے اور جو اپنا دولت و ثروت ہے، یہ سب واپس لے لی جائے گی. تو یہ بات قرض کے دل میں ٹھہر گئی. جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا سچائی فاسق کے دل میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک قرار نہیں پکڑتی جب تک مومن کے دل میں داخل نہ ہو جائے. یہ بات اس کے دل میں ٹھہر گئی. کچھ عرصے کے بعد وہ اسلام اس نے قبول کر لیا. صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے $3.5 بلین کی ضرورت ہے. سعودی عرب سے کہا گیا، انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. اس سے پہلے چین سے یہ درخواست کی گئی تھی، مگر چینی کمپنیاں جو ہیں وہ ان کی شرائط اتنی سخت تھی کہ وہ قابل قبول ہی نہیں تھی. چینی کمپنیاں تو خون چاٹتی ہیں، مطلب میں چینی حکومت کی بات نہیں کر رہا، اور وہ تو اتنا منافع مانگتی ہیں، اور اس میں مطلب ظاہر ہے کہ یہ معاملات کس طرح طے پاتے ہیں کچھ اس میں عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگلی جانوروں سے بھی زیادہ خونخواری کا رویہ ہے چینی کمپنیوں کا. ریلوے انجن آپ کو یاد ہوں گے کہ اس کے لیے پلیٹ فارم توڑے گئے. کبھی یہ بھی دنیا میں ہوا تھا کہ پلیٹ فارم توڑنے پڑے ہوں انجنوں کے لیے، اور بیکار کھڑے ہیں وہ. مجھ سے بھی ان کی جو وہ اپنا چینی بزنس مین کی جو ان کا ایوان ہے، اس کا صدر جو ہے وہ میرے پیچھے بھی پڑا رہا ایک زمانے میں کہ آپ کو چین لے کے جانا ہے، اور وہ انجنوں کا مسئلہ آپ سے بڑی مشکل سے میں نے اس سے جان چھڑائی. آئے دن اس کے ٹیلی فون آتا تھا، اس کے بیاہ پہ ایک پاکستانی تھا وہ رابطہ کرتا تھا. نجم سیٹھی جیسا آدمی جسے کوئی توقع ہو سکتی ہے تو نون لیگ سے ہو سکتی ہے نا، پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہے نا. وہ کہتا ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے یقین دلایا تھا اس کو، آئی ایم ایف کو اور دنیا کو، کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن چیزیں تو ٹھیک ہونے کے بجائے ہر روز مزید بگڑ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے جناب محسن نقوی نے، جو ان میں سب سے زیادہ شاطر آدمی ہیں، اور یہ 45 منٹ کی ملاقات اس شام ہوئی جب مرکزی دفتر پہ حملہ کیا گیا تھا. پولیس نے اور سی ڈی نے حملہ کیا تھا پی ٹی آئی کے دفتر پہ، اور وہ انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں، پوری کوشش کر رہے ہیں. مولانا نے بیان یہ دیا ہے کہ ہم غلام بن کر نہیں رہیں گے بلکہ ملک چھوڑ دیں گے. اس سے بعض لوگ یہ قیاس کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فرار کی راہ تلاش کر رہے ہوں اور سبل بالا دستی کی اس تحریک سے دستبردار ہونے کی تیاری کر رہے ہوں جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور ابھی تک تو انہوں نے اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا، بیانات دیے ہیں اگرچہ دباؤ قائم کر دیا. اگر ایسا کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسا کریں گے، یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں، تو وہ مذاق کا وہ ہدف بنیں گے. اتنا ان کا تمسخر اڑے گا کہ ایسا سٹینڈ لینے کے بعد اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا تاریخ کے ایسے نازک موڑ پہ، اور خود ان کی پارٹی میں اختلافات پیدا ہوں گے. پہلے ہی ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ناراض ہو کر الگ ہو چکے ہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے. یعنی جو چال چل رہے ہیں بے ڈھنگی چل رہے ہیں. پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. اور غالب نے کہا تھا ایولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکا کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یعنی جب آدمی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے کوئی گروہ،
تو یہ اس کی حالت ہوتی ہے، سیدھا کام بھی کرتا ہے تو اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ ادھر عدالتی محاذ ہے۔ پیمرا نے عدالتی کارروائی رپورٹ کرنے سے منع کیا تو جسٹس محسن اختر کیانی نے پوری کارروائی جو ہے وہ لکھ ڈالی اردو میں 8 صفحات پر۔ شاعر احمد جو ہیں، کیا ان کا نام ہے پورا، ان کی فرحات کی بازیابی کے لیے جاری کردہ حکم نامے پر، اور سیکٹر کمانڈر ISI کو اور MI کو کے ڈائریکٹر کو اور IB کے ڈائریکٹر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور تمام لاپتہ افراد کے جو کیس ہیں وہ براہ راست دکھانے کا حکم دیا جب اس کی سماعت ہوگی۔ اس حکم کے خلاف اگر حکومت اپیل کرتی ہے تو لاپتہ افراد کا معاملہ اور بھی اجاگر ہوگا، اور پنجاب اس میں اب بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور KP کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لاپتہ افراد میں یقیناً ایسے لوگ ہیں جو افغانستان میں پناہ گزین ہیں، جو بھارت کے ایما پر کام کر رہے ہیں، جو تخریب کاری کے مرتکب ہیں، جو 70,000 بے گناہ پاکستانیوں کے شہادت کے ذمہ دار ہیں، لیکن عام ناراضگی پھیل گئی ہے ایک جعلی حکومت کے قیام سے، ایک نالائق حکومت کے قیام سے جو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی، جس نے کوڑا اٹھانے پہ لگا دیا ہے، ٹیکس لگا دیا ہے۔ بھائی اتنا روپیہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے بچت کریں، یہ جو اللہ تللوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ اور اس وقت کوڑا اٹھانے کا ٹیکس اگر لگایا جاتا عام حالات میں تو اور اس پہ عمل ہوتا، وہ تو زیادہ تر سینیٹری ورکر جو ہیں وہ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، کوڑا وہ کیا اٹھائیں گے؟ اور آپ نے اس کا کیا میکانزم کیا قائم کیا ہے؟ آپ نے تو ترکی کمپنیوں کو ٹھیکہ دے دیا تھا۔ کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا کہ ایک ملک کا کوڑا اٹھانے کے لیے دوسرے ملک کی کمپنیاں آئیں؟ اور صفائی کے لیے جو انجن منگوائے ہوئے ان پر لکھا وزیر اعلیٰ کا تحفہ، یہ شہباز شریف کا تحفہ ہے، انہوں نے ذاتی ان کی جو دولت الزام لگایا جاتا ہے کہ لندن میں ہے، اس کو بیچ کر وہ خریدے تھے گویا۔ جج جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے 5 جج جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم اس پہ تسلیم کرنا پڑا ہے، اور جو ٹریبونلز کا تنازع باقی ہے اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ بالآخر لاہور ہائی کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے عدالتوں کا اگر احترام نہیں کیا جائے گا تو ہم سے بھی تو احترام کی توقع نہ کی جائے۔ لیکن انہوں نے بات بڑی شائستہ لہجے میں کہی اور اپنے موضوع تک محدود رہے، کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی ناروا بات نہیں کی، کسی چیز پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ جج حضرات کو انہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، شائستگی سے بات کرنی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے، ان کے فیصلوں میں نظر آنا چاہیے کہ ان کا کسی فریق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ صرف انصاف کریں گے۔ اور جب وہ انصاف کریں گے، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج متحد ہو کر کہا جاتا ہے کہ اب سارے ہی متحد ہیں، اور خط لکھا، چیف جسٹس صاحب کہتے رہے کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی، مداخلت کے واقعات تو ان کے دور میں بھی ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ جج یہ رویہ اختیار کر لیں گے تو اصلاح کا آغاز ہو جائے گا۔ اصلاح کا کوئی لازمی نقطہ آغاز نہیں ہوتا، کسی معاشرے میں خرابی پیدا ہو جائے تو کہیں سے بھی اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ وکلاء نے کوئی مہربانی نہیں کی ہے اس دفعہ قوم پہ، وہ اپنے اپنے جھگڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض تو استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ اگر جج حضرات ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں تو قوم اس طرح ان کی پشت پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرف۔ فریق نہیں انہیں نظر آنا چاہیے، شرط یہ ہے کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں۔ مارل اتھارٹی پہ سپورٹ کا اس کا یعنی قبولیت کا اور سپورٹ کا انحصار ہوتا ہے، وہ مارل اتھارٹی کا انہوں نے گین کی ہے۔ جسٹس بابر ستار سے یہ شروع ہوا، دوسرے ججوں نے بھی یہی کیا، جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی یہی کیا، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی یہی کیا، اور ججوں نے یہی کیا، اور ان کا رویہ بدل رہا ہے۔ یہی تحمل اگر وہ برقرار رکھیں اور اعتدال برقرار رکھیں، اور رہی یہ بات کہ ان پہ تنقید کی گئی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آئین کے تحت عدالتوں کو زیر بحث ہی نہیں لایا جا سکتا اسمبلی میں اور سینٹ میں۔
اور ججوں کا جو مزاج ہوتا ہے، جو ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ سنی انسنی کر دیں اس طرح کی تنقید، اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کریں قطعاً، اپنے فیصلوں پہ کے ذریعے اگر وہ اپنے اظہار کریں تو ظاہر ہے دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ جس طرح ہوش و حواس کھو چکی ہے حکومت، ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو کیا۔ بہت دیر اس حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اسٹیبلشمنٹ، نہ خلق خدا اٹھا سکتی ہے بالکل۔ یعنی اس طرح کے واقعات کہ بھئی ایک شہر میں پوری کی پوری سیٹیں ہی 5ویں نمبر پر آنے والوں کو دے دی گئیں، تیسرے چوتھے نمبر پر آنے والوں کو۔ وہ خدا کی قسم کھا کے کہا ہے جماعت اسلامی کے نئے امیر نے کہ یہ 5,500 5,500 پولنگ اسٹیشنوں میں ایک پہ بھی نہیں جیتے ہیں کراچی میں، جن لوگوں کی فتح کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب فرماتے ہیں کہ میں اگر عمران خان کی جگہ ہوتا، اس کی جگہ نواز شریف کی، تو ناشتہ لے کر جاتا ہے عمران خان کے لیے اور ان سے بات کرتا۔ نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس سے کم پر میں راضی نہیں ہوں۔ کیا یہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے جو 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے سختی کر رہی ہے؟ یہ جو عورتیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، 75 سال عمر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی، کینسر کی وہ مریضہ ہیں، حالت ان کی خراب ہے، یہ تو اتنا جسچر بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کس خواب و خیال کی دنیا میں، جب آدمی خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ خواب و خیال کی ایک جنت بساتا ہے، ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ کاش ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کی ایک بنیاد اور لاجک ہوتی ہے۔ آپ نواز شریف صاحب سے یہ توقع رکھیں کوئی انتقامی رویہ ترک کر دیں گے، اور نواز شریف پر جو مقدمے بنیں گے تو انہیں تو پروٹیکشن بھی حاصل نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ان کی تقریریں ہیں، ان کے بیانات ہیں، وہ سب ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو نفسیاتی دباؤ تو آئے گا۔ یہ تجویز ہے کہ یہ کابینہ جو ہے پختونخوا کے وہ اس کی منظوری دے دے اور اس کے بعد کارروائی شروع ہو جائے۔ اور اگر یہ شروع ہو گیا تو مریم نواز کیا کریں گی؟ نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کیا کریں گے؟ جب یہ پوچھا جائے گا کہ اے پی ایس کہ جو بچے تھے انہیں قتل کیا گیا اور بے دردی سے قتل کیا گیا، یہ بھی معلوم ہے کس نے کیا، یہ معلوم ہے۔ یعنی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے فرائض ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکے، وہ بر وقت انہیں معلوم نہیں ہو سکا، مگر وہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے تو 7,000 آدمی شہید ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے تھے تو شہید ہوئے ہیں نا، یہی تو نہیں ہوا، اتنے تو لوگ بلا وجہ تو نہیں شہید ہو گئے۔ تو جو 70,000 پاکستانی مارے گئے وہ پاکستانی فوج نے مارے تھے، فوج نے بلنڈرز کیے ہیں، فوجی قیادت نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن یہ تو پاکستانی شہریوں کو تو انہوں نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو جو نعرے گونجتے رہے مریم نواز کے جلسوں میں، اس کا کیا جواب وہ دیں گی؟ جب عدالتوں میں معاملہ جائے گا، عدالتوں میں شواہد پیش کرنا ہوتے ہیں، ثبوت پیش کرنا ہوتے ہیں، گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شہباز شریف اس بات کا کیا جواب دیں گے جو آن ریکارڈ ہے کہ طالبان سے انہوں نے اپیل کی کہ پنجاب میں کارروائی نہ کریں اور جہاں جو چاہیں کرتے رہیں؟ تو یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس میں تاخیر ہوگی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ محب اللہ غالباً ان صاحب کا نام ہے جو امریکہ نواز حکومت، آخری حکومت تھی جسے جو طالبان کی یلغار کے بعد بھاگ گئے ملک چھوڑ کر، تو اس کے ایک ایڈوائزر تھے، انہوں نے کہا پاکستان گندگی اور غلاظت کا ایک انبار ہے، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہے، میں تو نرم الفاظ استعمال کروں۔ فوراً اس کو نواز شریف صاحب نے طلب کیا، فوراً طلب کیا اس کو اور اس کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کا کیا جواب وہ دیں گے؟
اور اس کا وہ کیا جواب دیں گے کہ بھارتی مسلمانوں پہ جب بھی ظلم ہوتا ہے، کشمیر میں قتل عام ہوتا ہے، اس پہ ایک لفظ نہیں کہتے، اور ان کے حامی اخبار نویس کہتے ہیں کہ مودی سے اگر کسی کے تعلقات ہیں تو نواز شریف کے ہیں، یعنی اگر سجدہ کرنا ہے بھارت کے سامنے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اور پوچھا جائے گا کہ حضور اس کی تصویریں کس خوشی میں چھاپی جا رہی ہیں؟ جو آدمی پاکستانی فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہا تھا اور پاکستان کو علاقے میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے رہا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے کلچر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جس پہ قائد اعظم نے پوری تحریک اٹھائی کہ ہماری موسیقی بھی ان سے مختلف ہے، ہمارا فن تعمیر بھی ان سے مختلف ہے، ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں، ان کے جو ولن ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہماری کوئی چیز ان سے ملتی ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر تو پاکستان والے، اس کا کیا نواز شریف صاحب جواب دیں گے جب معاملہ عدالتوں میں جائے گا؟ اسلام آباد پریس کلب میں اگرچہ یہ چھوٹی سی خبر ہے مگر بہت اہم ہے، علماء کے ایک گروپ نے کہا کہ عدت کیس میں کا جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ مسلمہ اصول ہے تمام اسلامی مکاتب فکر میں۔ فقہ میں ظاہر ہے مختلف نقطہ نظر تو ہوتے ہی ہیں، مگر اس پر اتفاق رائے ہے کہ عدت کے معاملے میں خاتون کی گواہی حتمی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہو چکے جب، تو اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ اپنا پوائنٹ آؤٹ کیا جا چکا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں جھوٹی گواہی دینے پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور اس طرح کی چیزوں پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو خبریں اور بھی ہیں، بہت مسیحی آبادی کا سرگودا میں جو معاملہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میرے خیال تک گفتگو طویل ہو جائے گی، تو اس کو 2 قسطوں میں کروں گا، کوشش کروں گا رات کو کر دوں یا صبح سویرے کر دوں۔ تو میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔